کچھ مثالیں بھی ہیں جو میاں صاحب نے دی ہیں، وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ اچھا، میاں صاحب نے کہا جی کہ جو لیڈر ہوتا ہے، ایک ورکر ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے، اس کے لیے تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لیڈر کو اپنے ملک کے تمام شہری، اپنے ملک کے تمام لوگ، اپنے تمام ورکر اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دیتا، خاص طور پر اس وجہ سے وہ کسی دوسرے مذہب کا ہو۔ یہاں پر میاں صاحب نے کہا کہ جب پاکستان بنا تھا، پاکستان بنانے میں عیسائیوں کا، سکھوں کا کتنا رول تھا، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے جو لوگ یہاں پر رہ گئے تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے پھر جب پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی ترقی میں کتنا اہم رول ادا کیا۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں، وہ عدلیہ میں رہے، وہ فوج میں رہے، وہ حکومت میں رہے، وہ بہت اعلیٰ عہدوں پہ رہے۔ تو میرے لیے آپ تمام کے تمام سب لوگ جو یہاں پر آئے ہیں وہ قابل فخر ہیں۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ آئے ہیں۔ میاں صاحب نے یہاں پر ایک اپنے ایک ملٹری آفیسر کا بھی ذکر کیا، ان کا نام شاید کرنل ستیش کمار اس طرح کا نام تھا کوئی، جو میاں صاحب نے لکھا۔ انہوں نے کہا جی وہ بہت عمدہ آدمی تھے، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، اور میں ان سے ہمیشہ بڑا خوش رہتا تھا، ان کی کارکردگی، وہ ایمانداری، اور میں ہمیشہ میں نے ان کو مس کیا ہے۔ اچھا جی، اس میں جب لوگوں نے بات کرنی شروع کی، آگے جا کے پھر لوگوں نے اس پر بات کرنی بھی شروع کر دی۔ ڈاکٹر نیلسن عظیم صاحب تھے جن کی شہباز شریف صاحب نے خدمات کو بہت سراہا۔ انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر جو عظیم نیلسن ہیں، انہوں نے ہمیشہ پارٹی کے لیے، ملک کے لیے جہاں جب ضرورت پڑی ہے یہ ہمیشہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیں نظر آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سرمایہ ہیں ہمارے لیے، بغیر کسی بھی تفریق کے بغیر وہ ہمارا سرمایہ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے لیے نواز شریف صاحب نے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بہت ہی خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ چلے۔ انہوں نے کہا جن سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے جو آخری دم تک، آخری سانس تک رہے گا۔ اچھا جی، یہاں پر ایک اور سردار صاحب تھے جی، وہ لاہور کے چیمبر آف کامرس میں بڑے اہم رکن ہیں جی، وہ بزنس مین بھی ہیں، ان کا بھی ذکر کیا، اور شہباز شریف صاحب نے کچھ واقعے بھی سنائے، کچھ جو ہے وہ کچھ لطیفے بھی سنائے، اور سرداروں کے ساتھ جتنا پیار تھا وہ بڑے ہی انہوں نے کھلا ایک لائٹ موڈ میں انہوں نے جو ظاہر ہے جو انہوں نے کیمرہ بند وہاں پر کروا دیا تھا، تو میرا خیال ہے مجھے بھی مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں پر آپ کو لطیفہ سناؤں پر، لیکن حال میں لوگوں نے بہت کھل کھلا کر ہنسے، اور شہباز شریف صاحب کے جو سینس آف ہیومر ہے اس کو بہت سراہا بھی۔ اور جو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جب کوئی لطیفہ یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ جو 4-6 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں 300 بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو وہ بڑا بورنگ فیل کرنا شروع کرتا ہے، تو ان کو اپنی طرف ان کو دوبارہ محفل میں لانے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہے۔ لیکن میاں صاحب نے جو ایک لطیفہ سنایا وہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا، وہ کیونکہ میاں صاحب نے کیمرہ بند نہیں کروایا تھا، وہ لطیفہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ اچھا جی، ڈاکٹر جاوید صاحب، ڈاکٹر طارق جاوید صاحب جی، انہوں نے بھی شہباز شریف سے کہا جی کہ انہوں نے بہت اہم کام کیا ہے، ہمیشہ بڑا کام کیا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے منورٹی کو اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے لوگوں کی جو اکثریت ہے لانے میں جس شخصیت کا جو نام لیا تھا وہ میں نے اینڈ کے لیے رکھا ہوا ہے، میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس کو یہاں پر ڈاکٹر طارق جاوید صاحب نے سلوٹ کیا، خراج تحسین پیش کیا، اور کہا کہ جی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، آج چند سو لوگوں سے ہماری تعداد جو ہے چند ہزار لوگوں میں پہنچ گئی ہے، وہ میں آپ کو اینڈ میں جا کے بتاؤں گا۔ اچھا جی، یہ میں وہ تعدادیں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ مطلب کتنے لوگ ہیں جی، اور بہت سارے لوگ تھے جی، انہوں نے بھی کہا جی کہ ہمارے جو لوگ تھے ان کی تعداد جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 90,000 سے 1,00,000 لوگوں کو اپنے علاقے سے، اپنے ضلع سے، اپنے صوبے سے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو ممبر بنوانا ہمارا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے۔ خلیل طاہر سندھو صاحب نے بھی کھڑے ہو کر بات کی، انہوں نے کہا جی کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ بالکل ایسی نہیں ہے جیسی ہیں، اور قائدین نے اور انہوں نے بڑا قائدین کا ساتھ دیا ہے، دو منسٹریاں ان کے پاس تھی، شہباز صاحب کی کیبنٹ بھی موجود تھی۔ انیتا عرفان صاحبہ نے بتایا جی کہ 1990 سے تعلق ہے، 37 سال سے آپ کے ساتھ ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی قسم کھاتی ہوں۔ ٹکٹ ملنا یا نہ ملنا ایک بات کی بات ہے، لیکن میں اپنے قائدین کے ساتھ ہوں، رہوں گی، ہمیشہ رہوں گی۔ اچھا جی، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا جی کہ آپ درخواست دینے آئے ہیں، آپ کی مہربانی، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ 37 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اس بات کی بھی قدر کرتے ہیں کہ آپ کی بہت زیادہ خدمات ہے۔ سنتوش کمار صاحب بھی کھڑے ہوئے جی، انہوں نے بھی کہا جی کہ آپ سنتوش کمار بھی کھڑے ہوئے، پھر ہریش کمار بھی کھڑے ہوئے، تو میاں صاحب نے بڑے لائٹ موڈ میں کہا اچھا یار گل سنو، سنتوش کمار بھی ہے گا، ہریش کمار بھی ہے گا، راج کمار نہیں آیا۔ اب راج کمار فلمی ایکٹر والی بات، تو وہ ایک دفعہ پھر کہکا لگا، انہوں نے کہا جی نہیں، راج کمار صاحب بھی ایک موجود ہے یہاں پر،
اور میاں صاحب ظاہر ہے جی ساتھ لے کے چلنا آتا ہے ان کو، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جی جناب کھیل داس کوستانی، جن کا ذکر میں نے آپ کو کیا ہے کہ ان سے ہماری گفتگو بھی ہے، وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے۔ کھیل داس کوستانی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ جی اپنا، میاں صاحب نے کہا جی کھیل داس سے ہمیں بڑا پیار ہے، یہ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی میدان ہو، یہ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، اور یہ ان کے نظر آنے کا جو ہمیں جو ہے وہ جو چاہے وہ جلسے ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کا میدان ہو، چاہے ٹی وی ٹاک شو ہوں، یہ اپنے قائد سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہر جگہ کھڑے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ان سے میں نے ایک درخواست کی تھی جب پہلی دفعہ ملے تھے، تو ان کا وزن بہت زیادہ تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا وزن کم کریں، اور پھر انہوں نے وزن کم کیا بھی، لیکن جیسے ہی میں لندن گیا تو یہ مجھے بھول گئے شاید، تو انہوں نے اپنا وزن پھر بڑھا لیا ہے۔ تو کیونکہ یہ ہمیں بڑے پیارے ہیں، یہ ہمیں بہت عزیز ہیں، تو ایک دفعہ پھر ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ یہ اپنا وزن کم کریں۔ اور جو کھیل داس کوستانی ہیں انہوں نے بھی کہا جی کہ جس طرح آپ نے مجھے سینے سے لگایا، جو آپ مجھے پیار اور محبت کرتے ہیں، میں اس کا دین نہیں دے سکتا، اور میں کسی ٹی وی ٹاک شو میں جاؤں یا جہاں بھی جاؤں، قائد آپ کا پیار اتنا ہے، آپ کی محبت اتنی ہے کہ میں کبھی بھی اس کا دین نہیں دے سکتا، میری زندگی آپ پر قربان۔ اور انہوں نے اپنے ہندو برادری کی طرف سے بہت بہت میاں صاحب کو نیک تمنائیں، نیک وشز جو ہیں وہ بھی پہنچائی جی۔ ڈاکٹر درشن جی انہوں نے بھیجا جی کہ وہ انہوں نے سب سے پہلے ست سری اکال، السلام علیکم اور نمستے کہا، اور اس سے اپنی آغاز کیا۔ انہوں نے کہا جی میاں صاحب ہم بہت دیر سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، ہمیں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی کام کرنے کا یہ اعزاز حاصل ہوا۔ جب آپ لندن گئے تھے تو ہمارے دل بڑے دکھی تھے، آپ واپس تشریف لے آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اور انہوں نے اچھا جی ان سے انہوں نے کسی دوسری راجیش کشن صاحب کے جو والد صاحب تھے، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا، تو ان کا بھی پوچھا تھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہیں، وہ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ بیمار ہیں، اور لیکن میاں صاحب نے کہا جی کہ ان کو ہماری دعائیں ہیں، ہماری ان کے ساتھ، اور ان کو ہمارا سلام دے، وہ بڑے ہمارے ساتھ۔ روپ چند نے بھی ہندو برادری سے جی آپ بہت محبت کرتی ہے، مریم نواز کی کو دعوت ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو وہ آئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ مریم نواز نے آپ کے بعد جس طرح یہ محاذ سنبھالا، اس کا بھی یہ کوئی توڑ نہیں ہے۔ میاں صاحب آپ کی جو کمزوری بنانے کی کوشش کیا تھا، لیکن مریم نواز صاحبہ نے آپ کی طاقت بن کر بھی جو ہے وہ ثابت کیا کہ بیٹیاں ہمیشہ طاقت ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ایک اور سکھ بھائی بھی کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں دو چیزیں تھی پنجاب میں جو ہم پنجاب کے بارے میں سنتے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی ہم سنتے تھے پراواں دیاں باواں ہوندیاں نے، لیکن شہباز شریف صاحب سے آپ کی محبت اور آپ کی شہباز صاحب سے محبت دیکھ کر وہ جو پنجاب کا ایک محاورہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا کہ پراواں دیاں باواں ہوندیاں نے۔ انہوں نے کہا جی ایک ہم اور بھی سنتے تھے کہ جو ایک دھی جڑی ہوندی ہے، وہ پنجابی نے کہا جی ایک دھی جڑی ہوندی ہے، ہم نے اس کے بارے میں بھی سنا تھا، اور 7 پراواں دے برابر ہوندی ہے۔ تو اس ایک دھی نے، ایک بیٹی نے یہ بھی ثابت کیا وہ 7 بھائیوں سے بھی بہت زیادہ آگے ہے، طاقتور ہے۔ تو یہ پنجاب میں ہمیں یہ چیز جو ہمیں دیکھی ہے یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑی خوبصورت باتیں بھی کی انہوں نے۔ اچھا جی، سردار رمیش سنگھ اروڑا جو ہیں وہ جب کھڑے ہوئے تو میاں صاحب نے ان کی پگ کے بارے میں بڑا خوبصورت کہا جی کہ آپ کی بڑی خوبصورت پگلی رنگلی ہے۔ اور جب انہوں نے کہا جی کہ مریم نے ڈیوٹی لگائی تھی، تو مریم بیوی نے کہا جی کہ یہ جب 21 اکتوبر کو آ رہے تھے تو انہوں نے جو رنگ برنگی پگیوں والے سردار آئے تھے، انہوں نے وہاں پہ اس کو 4 چاند لگا دیے تھے، اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بہت۔ تو میاں صاحب نے یہاں پر ایک بڑے مزے کے جملے ہیں، فکرے ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا جی کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئے ہیں سردار صاحب؟ تو سردار صاحب نے کہا جی ننکانہ صاحب میں۔ تو میاں صاحب نے کہا اچھا جی آپ ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی آپ نارووال میں سیٹل ہیں۔ اچھا جی، نارووال سیٹل میں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے والد صاحب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو میاں صاحب نے کہا جی سردار صاحب آپ ننکانے میں پیدا ہوئے، تو آپ کے والد صاحب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ فیصل آباد لیل پور میں پیدا ہوئے تھے۔ تو میاں صاحب یہاں پر ہنسے کہ یہ بندہ ابھی تک پاکستان میں رہ رہا ہے۔ اچھا جی، اچھا والد صاحب فیصل آباد میں پیدا ہوئے، آپ ننکانہ میں پیدا ہوئے، تو سردار جی یہ دسو تہاڈے دادا جی کتنے پیدا ہوئے؟ تو یہاں پر بہت زبردست قسم کا جو ایک کلیپنگ ہوئی۔ تو سردار صاحب نے کہا جی میرے دادا جی جو ہے نا وہ میاں والی میں پیدا ہوئے تھے۔ میاں صاحب کہتے ہیں یار میں تینوں ادھر لے کے جا رہا ہوں لیکن تو جا نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ جو 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو میرے دادے نے اعلان کیا تھا زندہ رہیں یا نہ رہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں رہیں گے، ہم اپنے پرکھوں کی ہڈیوں کو، پرکھوں کے عبادت گاہوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، تو ہم لوگ اسی سے ہیں۔ تو میاں صاحب نے اس پر بہت ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ یہ آپ کی بہت بڑی گھر۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمارا گھر ہے۔ اور انہوں نے پھر میاں صاحب نے جب ان سے کہا یار کہ مطلب کہ ہم لوگ جو
ہم تو مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں لیکن آپ یہاں کے ہیں, لیکن ہم لوگ مہاجر ہیں. ہم لوگ جب ہمارا جو گاؤں ہے جاتی, تو سردار صاحب نے کہا جی کہ میں آپ کے گاؤں میں 2014 میں گیا تھا, تو وہاں پر جو آپ کا گاؤں کے لوگ ہیں وہ آپ کو بڑا یاد کرتے ہیں, وہ بڑا مس کرتے ہیں. اور میں نے وہ جو چیز دیکھی وہاں پر, تو میاں صاحب نے کہا جی یار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارا گاؤں ہے وہ ہمیں بڑا یاد آتا ہے. ہم اس گاؤں کو کبھی نہیں بھولے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے گاؤں کے بارے میں بات کرتے تھے. اور میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, جب ہندوستان میں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف بنا ہے, تو وہاں پر باقاعدہ طور پر خوشی منائی جاتی ہے, چراغاں منایا جاتا ہے, مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں کہ ہمارے گاؤں کا جو بچہ ہے وہ وزیر اعظم بنا ہے. یہ وہاں پر باقاعدہ خوشیاں منائی جاتی ہیں. اور میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب ہمارے پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے لیے وہاں پر دعائیں بھی کی جاتی ہیں, اور ہماری مشکل ختم کرنے کے لیے سکھ بھائی, جو ہمارے مسلمان بھائی, جو ہمارے ہندو بھائی جو وہاں پر رہ رہے ہیں, وہ ہمارے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں کہ یہ مصیبتیں بھی ہم سے ٹل جائیں. تو وہ کبھی بھی ہمارے اندر سے نہ جاتی عمرہ نکلا ہے اور نہ کبھی ہم سے وہ ہمارا گاؤں ہمارے اندر سے نکلا ہے. میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب میاں محمد شریف صاحب حیات تھے تو وہاں سے کچھ یاتری آئے تھے جو اس گاؤں تھے, انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم آپ کے لیے کچھ تحفہ لے کے آئے, تو وہ ہمارے گھر کی جو چگاٹ تھی وہ تحفے کے طور پر لے کے آئے تھے. اور آج بھی ہمارے گھر میں جاتی عمرہ میں وہ چگاٹ جسے اب دروازے کا وہ کہتے ہیں, وہ آج بھی پڑی ہوئی ہے. میاں صاحب نے بہت ساری دوسری جو یادیں ہیں وہ بھی شیئر کی میاں شریف صاحب کے حوالے سے, کہ وہ کتنا پیار کرتے تھے, کتنی محبت تھی. سردار صاحب نے بھی کہا جی کہ وہ جب جاتے ہیں تو وہ آج بھی آپ کے گاؤں میں گئے تھے دیکھنے کے لیے, تو لوگ آج بھی آپ کو مس کرتے ہیں, لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا پتر, ہمارے گاؤں کا سپتر جو ہے وہ پاکستان کا پردھان منتری بنا ہے, تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا جی, یہاں پر ایک چیز اور بھی میں بتانا چاہوں گا کہ ظاہر ہے اس گاؤں کی خوشیاں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے ان تمام اقلیتوں کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہاں پر چاہے وہ ہندو کھڑا ہوا, اس نے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو خراج تحسین کے ساتھ کہا جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا جی میاں صاحب آپ آئے ہیں تو ہمیں کچھ تسلی ہوئی ہے, ہم آپ جانے کے بعد خاص طور پہ بلوچستان میں ہمارے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ سندھ میں جو ہوا ایک جبری شادیوں کا سلسلہ ہے, آپ سے التماس ہے کہ جب آپ تشریف لائیں حکومت میں آئیں تو خدا را آپ اسے کریں. آپ جو ہے وہ یہ ایک ہم اپنے آپ کو انکمفرٹ فیل کرتے ہیں, تو جب آپ حکومت میں آئیں تو خدا را اس کے لیے کچھ کریں اور اس پر کچھ کریں. تو میاں صاحب نے وعدہ کیا جی کہ ہم اس پہ ضرور کریں گے. اچھا جی, وہ جو لطیفہ تھا جی, وہ جو میاں صاحب نے یہاں پر سنایا تھا وہ میرے خیال میں سنایا جا سکتا ہے, کیونکہ میاں صاحب نے ظاہر کیمرہ بند نہیں کروایا, تو آپ کو ہم بھی سنا دیتے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ اب ایک جو سردار تھے وہ ٹرین میں جا رہے تھے, تو اب وہ میں نے یہاں پر لکھا ضرور تھا, میں دیکھتا ہوں اگر مجھے وہ کہیں نظر آ جاتا ہے. تو انہوں نے یہاں پر کوئی انگ پورا صاحب تھا, انہوں نے کہا جی کہ اپنا ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, تو جب ٹکٹ والا آیا تو کچھ سردار وہاں بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو ٹرین میں جو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو کیونکہ ننکانہ صاحب جیسے ہے کیونکہ بڑی معتبر جگہ ہے, تو انہوں نے کہا جی ننکانہ جا رہے ہیں جی. تو سردار نے پچھوں 5-7 سرداروں نے 15-20 رکھ کے چپیڑا ماریاں, بڑیاں ٹھیک ٹھاک قسم دیا چپیڑا ماریاں. کہ تینوں شرم نہیں آتی, اور ساڈی ایڈی متبرک جگہ ہے تو وہ نال صاحب کیوں نہیں لایا, ننکانہ صاحب کہہ, ننکانہ صاحب جا رہے ہیں. اچھا جی, وہ چپیڑے کھا کے بیٹھ گئے, انہوں نے کہا یار گل تو بڑی مطلب ہوئی ہے. اب جو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اگلے دوسرے بینچ پہ اسی پہ, تو جب اس نے ٹکٹ مانگی تو اس نے کہا جا رہا کہ اپنا, تو اس نے پوچھا جی آپ نے کہاں جانا ہے. تو اس نے سوچا کہ یار اس نے صاحب نہیں کہا تھا تو بڑی چپیڑیں پئی ہیں, اور اگر میں نے صاحب نے کہا تو یہ مجھے تو ٹرین سے اٹھا کر نیچے پھینک دیں گے. تو جب اس نے پوچھا جی کہاں جانا, تو اس نے کہا جی میں نے امبالہ صاحب جانا ہے. تو سرداروں نے پھر رکھ کے چپیڑے ماری اس کو, نے کہا صاحب جو ہے وہ صرف معتبر جگہ کے ساتھ لگتا ہے, ہمارے گرو گھروں کے جہاں پر ہے وہاں لگتا ہے, تو نہیں امبالہ کے ساتھ صاحب کس طرح لگا دیا. اب اس کو بھی چپیڑیں پڑ گئی. اب تھوڑا سا آگے گیا تو ایک سردار اور بیٹھا ہوا تھا, تو جو ایک آدمی اور بیٹھا ہوا تھا. اب جب اس سے پوچھا نا کبھی کدھر جانا ہے, ٹکٹ کٹاؤ اپنی, تو اس نے جیب سے پیسے نکالنے نے کہا جی لو جی اب پیسے لے لو, تو میں کتنے جانا ہے انہاں کو پوچھ لو, میرا کٹ خان دی کوئی اصلاح نہیں. تو یہ مطلب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, ساتھ ہوتی رہی, جس کو بڑا ہی میاں صاحب جو ہیں وہ محفل کو جس طرح ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ میں آپ کو بس کیا بتاؤں. اچھا جی, یہاں پر
بلوچستان سے ایک بڑی پڑھی لکھی جو لڑکی تھی جی، وہ ثانیہ انتظار، اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے بتایا جی کہ مریم صاحبہ کو فالو کرتی ہیں. ایک اور تھی جو بلوچستان سے آئی تھی، وہ ٹیچر تھی، ان کے والد صاحب بھی کر چکے ہیں، شمع بی بی تھی نام جی ان کا جی، بلوچستان سے آئی تھی. اور انہوں نے کہا جی بلوچستان کی عورتیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی سے دے. آپ سب سے پہلے جب پاکستان آئے تو سب سے پہلے بلوچستان آئے، اس سے بڑی اور خوشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بلوچستان سے کتنا پیار کرتے ہیں. بلوچستان آپ کا انتظار کر رہا ہے، خدا را آپ اقتدار میں آئیں اور بلوچستان کو اس نہج سے نکالیں، ہمارے مسئلے مسائل حل کریں. بلوچستان کے لوگ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. عاشر عظیم صاحب جو ٹویٹر پر بھی ہوتے ہیں جی، کراچی سے، انہوں نے کھڑے ہو کر بڑی مختصر سی بات کی تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عاشر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، میں آپ کے کام سے بڑی خوش ہوں، آپ مجھ سے مل کے جائیے گا. ایک بہت بڑی بات تھی. تو عاشر عظیم صاحب کے لیے بھی بڑے خوبصورت جملے تھے. اس طرح کے بہت ساری دوسری تھے. اس میں سے سب سے بڑی خوبصورت بات ایک تو میں نے آپ کو وہ بتانا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایسی شخصیت جس کا یہاں پر بہت ذکر ہوا، ایک تو اس کا میں نے ذکر کرنا ہے بتانا آپ کو، لیکن یہاں پر جو میں سب سے اچھی بات بتاؤں وہ یہ تھی کہ جب یہ دعا ہونے لگی تھی تو ہمیشہ دعا جو ہے وہ ساتھ بیٹھے اسحاق ڈار صاحب یا جو دوسرے صاحب ہیں کوئی دعا کرتے ہیں، لیکن اس محفل کی دعا جو ہے یہ شروع کی گئی ہندو سے، سب سے پہلے عیسائی سے شروع کی گئی. عیسائی نے ایک نے دعا مانگی، اس کے بعد پھر یہ ہندوؤں کی طرف سے دعا کی گئی، اور پھر سردار نے ارداس کیا، انہوں نے دعا مانگی، اور سب سے آخر میں مسلمان نے دعا مانگی. یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں خوبصورت بات تھی کہ یہاں پر سب کو موقع دیا گیا اور سب کو کہا کہ آپ اپنے اپنے دین اور دھرم سے دعا کریں. سب نے ایک ہی لیز مشترکہ کہا کہ پاکستان تا قیامت رہے، پاکستان تا رہے قیامت تک رہے. انہوں نے پاکستان کے لیے سلامتی کی دعائیں کی. اچھا جی، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ شروع میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کو ہم لوگ نہیں دیکھتے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی وہ مشکل جو وقت ہے اس میں نظر نہیں آئی اور ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں 21 اکتوبر والا جلسہ ہوا ہے، اس جلسے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے، کون اس کی تیاریوں میں مصروف تھا، کس نے اس کو اس لیول کا جلسہ بنایا، پیچھے نظر رہ کر کیا؟ جی انوشا رحمان صاحبہ کا ذکر ہوا، بار بار ذکر ہوا. جب ڈاکٹر صاحب جو تھے، میں نے ابھی نام لیا تھا ان کا جی، یہاں پر ڈاکٹر طارق جو ہے سب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو تعداد تھی وہ کچھ تعداد تھی، کہیں پر 30 اور کہیں 35 پر، لیکن یہاں پر ہمیں ایک پرنسپل ملی مریم نواز صاحبہ، اور ان کے ساتھ ایک ٹیچر ملی جو پرنسپل سے بڑی سخت تھی اور بڑا پیار اور محبت کرنے والی تھی. ان کی محنت سے آج اقلیتوں کا اتنا بڑا ونگ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اقلیتوں کا جو ایک بہت بڑا ونگ بیٹھا ہوا ہے، جو چند سو سے جن کی تعداد آج رجسٹرڈ 30,000 سے ابو کر چکی ہے، لاکھوں کی تعداد میں پلان ہے، اس کے پیچھے انوشا رحمان صاحبہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے، جہاں پہ سردار صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی کہا جی کہ ہماری ہمت اور حوصلہ بڑھانے میں، ہم سے کام لینے میں، ہمیں ایک جماعت بنانے میں انوشا رحمان صاحبہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انوشا رحمان صاحبہ نے تقریباً 11 ونگ کھڑے کیے ہیں. میں آپ کو تمام ونگز کے بارے میں بتاؤں گا، منورٹی ونگ، کسان ونگ، وومن ونگ، یوتھ ونگ، یہ بہت سارے ونگ ہیں اور جن کی تعداد لاکھوں میں جاتی ہے اور پھر لاکھوں سے ہوتے ہوئے یہ ملین میں تعداد جائے گی، جس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انوشا رحمان صاحبہ کے پاس ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، جب میں نے ان کا نام سنا، میں نے ان کو روکا کوریڈور میں، پوچھا جی، میں نے کہا جی آج آپ کا اندر بڑا چرچا رہا ہے، آپ نظر آتی نہیں کسی جگہ پہ، نہ میڈیا پہ، نہ لوگوں سے. میں نے کہا جی بیٹا میں پیچھے رہ کے کام کرنے والی ہوں اور میں کام کر رہی ہوں. اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں جو مریم جو ہمیں وہاں پر لگا پتا کہ 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی اسی لیول پر کام کیا گیا تھا جس لیول پر اس میں کام کیا گیا ہے، جو ابھی کام ہو رہا ہے. آگے جا کے بتاؤں گا کہ میاں محمد نواز صاحب انوشا رحمان صاحبہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. خیر، مائنورٹی ونگ نے بہت سارے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا، بہت سارے لوگ جو ہیں جب میٹنگ ختم ہوئی تو وہ مجھے جو نظر آ رہے تھے وہ مجھے انوشا رحمان کے ہی آگے پیچھے نظر آ رہے تھے، انہی کے ساتھ نظر آ رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا یہ کہ سب کے سب انوشا رحمان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، انوشا رحمان کا ذکر کر رہے ہیں، انوشا رحمان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی محنت اور ہمت کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں. اور اچھا جی، اس میں جو لاکھوں کی تعداد ہے، میں یہ 30,000 آفس ہولڈر ہیں جو ابھی بتائے جا رہے ہیں، آفس ہولڈر جو 30,000 کے نزدیک ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہاں پر 34 لاکھ لوگ مائنورٹی کے ہیں اس وقت، جو ٹھیک ہے جی، 34 لاکھ لوگ جو مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں، جو مسلم لیگ کے ساتھ ہے، اور ان کی تعداد انوشا رحمان کے پاس رجسٹرڈ ہے. ایوری تھنگ جو انوشا رحمان بتاتی تھی، وہ کہتی کہ میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، میں وہ آپ کو دے سکتی ہوں. میں ان سے ایک دفعہ ضرور ملوں گا اور ان سے مل کر یہ جتنے جو ونگز ہیں ان کی ساری تفصیل آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. اور یہ سارے ونگ بنے کب ہیں؟ جب مریم نواز صاحبہ واپس آئی ہیں، انوشا رحمان صاحبہ واپس آئی ہیں، یہ تمام کے تمام ونگ. اب میں اگر آپ کو وومن ونگ کے بارے میں بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. میں مائنورٹی ونگ کا بتا رہا ہوں. کسان ونگ ایک بہت بڑا ونگ ہے جس کے لیے انوشا رحمان صاحبہ نے مریم نواز صاحب کے ساتھ مل کر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کیا. اسی طرح جو یوتھ ونگ جو ہے، جس کو
کو کھڑا کرنے میں ظاہر ہے بڑا کام ہوتا ہے. جو جتنا پیچھے پیپر ورک ہوتا ہے, جتنی پیچھے رجسٹریشن ہوتی ہے, جتنا پیچھے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے دفتر میں, وہ پیچھے نوشا رحمان بیٹھ کر رہی ہوتی ہیں. نوشا رحمان کا ماڈل ٹاؤن میں ایک باقاعدہ آفس ہے جس میں 10 لوگ بیٹھے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور وہ 10 لوگ جو ہیں وہ الرٹ ہے کہ ادھر سے نوشا رحمان آئیں گے تو یہ آرڈر دے جائیں گے, اس سے نوشا رحمان آئیں گے تو نوشا رحمان جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ پیچھے رہ کر کام کرتی ہے. بلیو کریں ان کا کام 20 سال کا کام اگر میں آپ کو گنانا شروع کر دوں, جو میری ان سے 10 منٹ کی 15 منٹ کی بات ہوئی, سامنے نہیں آنا چاہتی, لیکن میں نے یہ ذمہ اٹھایا. میں نے کہا جی دیکھیں آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں, تو آپ کو آنا چاہیے. انہوں نے کہا جی مجھے کلیئر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں اپنے ملک کی کر رہی ہوں, اپنے ملک کی خدمت کر رہی ہوں, اپنے قائد کے لیے کر رہی ہوں, نواز صاحب سے کر رہا ہوں, 20 سال سے کر رہی ہوں. 2013 کا الیکشن جس طرح ہم نے لڑا تھا, بلکہ انہوں نے بڑا تاریخی واقعہ سنایا, وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں, جو انہوں نے 11 بجے وہ تقریر کی تھی, جس تقریر کا بڑا رولا پڑا تھا, ان کو لے کے جانے لگے تھے کہ الیکشن. میں نے کہا جی جانا کدھر, ادھر آ جائیں. میں ان کو وہ بالکون اسپیشل بنوائی گئی تھی. وہ انوشا رحمان صاحبہ کہتی ہیں کہ 2013 میں وہ اس تقریر کے لیے میں نے بنوائی تھی, اسپیشل بنوائی تھی کہ یہاں پر جب مریم جو نواز صاحب جیتیں گے تو اپنے لوگوں سے, ورکروں سے تقریر کریں گے, تو اس بالکون میں کھڑے ہو کر تقریر کییں گے. وہ بالکون بھی انہوں نے ہمیں دکھائی, اور پھر میاں صاحب وہاں سے نکلے اور وہاں پہ کام کیا. اچھا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں ان کے بتانے میں. میرے پاس اگر 10 گھنٹے کا بھی پروگرام ہو تو نوشا رحمان کی میں جو 15 منٹ میں باتیں سنیں بتا سکوں, لیکن پھر ان کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو کروں گا, تفصیلی ان کے ساتھ بیٹھوں گا, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی شیئر کروں گا آپ سے. جب کھانا کھا رہے تھے, تو جب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر ظاہر ہے بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے, 10 12 15 لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں. میاں محمد نواز صاحب کے کیبنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, بہت قریب ہوتے ہیں, جن سے وہ مشورہ کرتے ہیں, جن کے ساتھ وہ سارے دن کی باتیں شیئر کرتے ہیں, اگلے دن کا پلان کرتے ہیں. پرویر رشید, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, سیف کھوکھر, سعد رفیق سے لے کر, مطلب میں اب نام بھول جاؤں گا, مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک ہراول دستے کی طرح رول رکھتی ہیں. وہ سارے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پر سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جو انوشا بہن آپ کا بہت شکریہ, آپ ہر روز ہمیں اتنے لذیذ کھانے کھلاتی ہیں. ہمیں آپ پیپر ورک تو آپ کرتی تھی, وہ ہمیں نظر آتا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 20 سال سے کہ کس طرح آپ پارٹی کی خدمت کر رہی ہیں. یہ آپ کے گھر والا روپ, ماں والا روپ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنے مزے کے اور اتنے لذیذ کھانے جو آپ ہمیں بنوا کر دے رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے کچھ جملے بولے, وہ میرے اگر آپ تک نہ پہنچاؤں تو بڑی زیادتی ہوگی. وہ اس لیے زیادتی ہوگی کہ قائد کے لفظ سے نکلا ہوا کسی کے لیے ایک لفظ جو ہے نا وہ بہت, میرے جیسا بندہ صرف قائد سلام لے کے یہ پوچھ لیں کہ سندیلا صاحب کیا حال ہے, تو میں 10 دن اپنا ہاتھ نہیں دھوتا. تو قائد محترم اگر لوگوں میں بیٹھ کے کہہ دیں جی کہ آپ نے کیا کام کیا, ذرا اس کے بارے میں بتائیں, تو میں اپنے قائد کو کچھ اپنا کام بتاؤں تو میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا 10 دن کے. میاں صاحب نے, قائد نے مجھ سے بات کی, تو اس لیے ایک ورکر کے لیے, ایک کام کرنے کے لیے, اپنے ساتھی کے لیے میاں صاحب کے کچھ جملے میں اگر نہ بتاؤں آپ کو تو بڑی زیادتی ہوگی. جب خواجہ صاحب نے یہ بات کہی تو پھر میاں صاحب نے کہا دیکھیں جی انوشا رحمان کی بڑی خدمات ہیں, آج سے نہیں بہت دیر سے. انوشا رحمان صاحبہ یہ جو جتنا ہم لوگ صبح سے لے کے شام کام کر رہے ہوتی ہیں, یہ پیچھے بیٹھ کے یہی کر رہی ہوتی ہیں. یہ لسٹیں بنانا, یہ لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا, لوگوں کو اطلاع دینا, لوگوں کو بلانا, ان کے لیے کرسیاں, ان کے لیے انتظامات سب کرنا, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. ایک پیپر ورک ہم 1 منٹ میں آواز دیتے ہیں انوشا, تو انوشا پیچھے سے اٹھ کے آتی ہے اور جو مانگتے ہیں وہ لا کے ہمارے ہاتھ میں. نوشا رحمان پیچھے بیٹھی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, تو وہ نوشا رحمان سے کہا انوشا, تو وہ آتے ہیں جی وہ فلاں, تو اسی وقت 30 سیکنڈ کے اندر یا 10 سیکنڈ کے اندر انوشا رحمان وہ فائل نکال کر نواز شریف کے سامنے رکھ دیتی ہیں. تو نوشا رحمان کے یہاں پر وہ واقعی IT کی جو منسٹر تھی نا, مجھے لگتا ہے کہ ان کے دماغ کے اندر ایک بہت بڑا کوئی ہارڈ ویئر فٹ ہے جس میں اندر انلمیٹڈ میموری ہے, اور ہر فائل جو ہے ان کو پتہ ہے کب کہاں کس کو دینی ہے اور کہاں پڑی ہوئی ہے. میاں صاحب نے کہا جی جب ہم آ رہے تھے, بلکہ مریم صاحبہ نے کہا جب ہم آ رہے تھے تو جو ہمارا جو پہلے والا آفس تھا, تو میں سوچ رہی تھی کہ چھوٹا آفس ہے, میاں صاحب جب میٹنگ کریں گے, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, کھانا کھائیں گے, تو کدھر بیٹھیں گے. تو پھر ہم نے پلان کیا کہ ہم لوگ یہ پیچھے والا جس حصے میں جس میں بیٹھے ہیں یہاں پر کچھ بلڈنگ شروع کریں, کام شروع کریں. تو نوشا رحمان صاحبہ نے اور ہم نے مل کر یہ دفتر جو ہے 10 مہینے میں بنایا, اور اس کی ایک چیز, اینٹ, ٹائل, فرش, کرسی, ڈائننگ سے لے کر سب انوشا رحمان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ کیا. اور بہت ساری دوسری باتیں بھی جو میں اب آپ کو میں کیا بتاؤں, لیکن وہ 30 سیکنڈ سے لے کر 1.5 منٹ کے اندر میاں صاحب نے جو نوشا رحمان صاحبہ کی تعریف کی, میرے خیال میں وہ کسی بھی ساتھی کے لیے اپنے قائد کے منہ سے یہ الفاظ بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو نوشا رحمان کو آپ نظر آئے یا نہ آئے, لیکن انوشا رحمان پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں. پیچھے بیٹھ کر وہ چاہے نواز شریف صاحب آواز دے رہے ہوں, چاہے اسحاق ڈار صاحب آواز دے رہے ہوں, چاہے مریم نواز صاحبہ آواز دے رہے ہوں, وہ نوشا رحمان کو آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ نوشا یہ کر دیں, انوشا یہ کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات انوشا رحمان کو زندگی دے, صحت دے,
خوبصورت لمبی حیاتی دے. ان کے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کا سایہ ان پر قائم رکھیں, اور نوشہ رحمان صاحبہ کا سایہ ان کے بچوں پر قائم رکھیں. وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. 20 سے 25 سال پر محیط ہیں. سوتی کتنے گھنٹے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے 8 سے زیادہ گھنٹے. گھر پر نہیں جاتی, صبح 8 ساڑھے 7 8 بجے آفس آتی ہیں, رات کو 10 ساڑھے 10 سے پہلے آفس سے نہیں جاتی. تو جو عورت آئرن لیڈی صبح سے لے کے شام تک 16 گھنٹے کام کر رہی ہوگی, اندازہ کریں کہ اس کی کیا خدمات ہوں گی. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں امانت ہوتی ہیں, کیونکہ ہمیں بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نظر نہیں آتی. اب جب اقتدار میں آیا تو میرے خیال میں, کیونکہ لوگوں کو نالج, اچھا اس میں ان قصور ان لوگوں کا بھی نہیں ہے, ان لوگوں کو بتایا بھی نہیں جاتا. میں نے نوشہ رحمان سے شکوہ کیا کہ آپ ان لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تاکہ یہ جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جب آپ پارٹی اقتدار سے چلی گئی تھی تو آپ کہیں غائب ہو گئی تھی. اب سامنے نے کہا جی مجھے بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں کہیں غائب ہوئی نہیں تھی, میں کہیں گئی نہیں تھی. اگر اس وقت کچھ ایسا ہوا, اقتدار میں پارٹی نہیں تھی, تو جو پارٹی نے مجھے کام سونپا وہ میں کر رہی تھی, مسلسل کر رہی ہوں. میری ایک دن کی غیر حاضری نہیں ہے, چاہے میں لندن